بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آصف الرحمان الوی حاضر ہوں. ویسے تو میں ماضی کے دریچوں سے کچھ چیزیں کھول رہا تھا، بھٹو، اس سے منسلک، پھر اس کے بعد اور میرا آگے بہت پروگرام تھا. لیکن پچھلے 2-3 دنوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس پہ مجھ سے پیار کرنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیں، روشنی ڈالوں. موتی اللہ جان، کہنے کو صحافی، یہ بڑے زور شور سے ایک لابی یہ اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ اس کو ایجنسیوں نے اٹھایا. ویسے بتاتا چلوں، ایجنسیاں ایسے اٹھاتی نہیں ہیں، اور اتنی بیوقوفانہ حرکتیں ایجنسیاں کرتی نہیں ہیں. پہلے تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کون تھا، کیا ہے، اور فوج سے اتنی نفرت کیوں ہے. آپ اگر 2-4 کریں گے تو ہر آدمی جو فوج سے نفرت کرتا ہو، عدلیہ کے مخالف ہو، اس کا ڈاکخانہ نواز شریف یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ملے گا. میں ان لوگوں کو کسی صورت محب وطن نہیں کہتا. میری نظر میں کل بھی غدار تھے اور آج بھی غدار ہیں، اور غدار رہیں گے، اور غدار کی موت مریں گے. یہ موتی اللہ جان ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل کا بیٹا ہے. فوج سے پہلی نفرت میں آپ کو بتاؤں کیوں، کہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. وہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہوا کیونکہ ڈفر تھا، اسٹاف کالج نہیں کیا، آگے نہیں بڑھا، جونیئر آگے بڑھ گیا، ان کو سلوٹ کرنا پڑتا، وہ ریٹائر ہو گیا. دوسری مین وجہ کہ یہ بھی فوج میں گیا، لیکن کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے، جو لوگ کہتے ہیں، جو زمانہ شناس لوگ کہتے ہیں، جو میری انفارمیشن کہتی ہے کہ بدفعلی اور بد کرداری کی وجہ سے فوج سے نکالا گیا. دوسری وجہ، پھر اس نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ڈی ڈی ایس میں ماسٹرز کیا. ڈی ڈی ایس ڈیفنس اسٹریٹجک اینڈ سائنسز میں اس نے ماسٹرز کیا. اور صحافت کی دنیا میں آ گیا، مختلف اخبارات، ٹی وی چینلز پہ اس نے کام کیا. پچھلے 25 سال سے، یہ 30 سال سے اسی اس میں لگا ہوا ہے. ان سے تنخواہیں جو ملتی وہ تھی، لیکن اصل پے رول پہ یہ نواز شریف کے تھا. ایجنسیاں کا اٹھانے کے لیے جواز چاہیے ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں اٹھاتے جب تک کہ 100% ان کو یقین نہ ہو کہ یہ آدمی ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے. پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بچنے کا. جیسے وہ ایک اور 30 مار خان ہے، حامد میر، 6 گولیاں لگیں، 6 سوراخ ہوئے جسم میں اور بچ گیا. ہے نا کمال. اس کے اوپر یہ دوسرا اٹیمپٹ تھا. اس وقت بھی شور مچایا تھا کہ ایجنسیوں نے، کہ جب یہ 12 کو شفٹ ہوا 2017 میں، وہاں کر لیا، وہاں اس کے اوپر اٹیک ہوا، صرف گاڑی کے ونڈ شیلڈ جو تھی وہ توڑی گئی، اور کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کو بھی خراش تک نہیں آئی. یہ پچھلے 25-30 سال سے افواج پاکستان کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف بھونکتا رہا. میرے پاس اس سے زیادہ مناسب لفظ نہیں ہے اس کے لیے. میں یہ نہیں کہہ سکتا بولتا رہا، بھونکتا رہا. کچھ نہیں کہا ایجنسیوں نے.
اس پہ پہلی دفعہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگا جسٹس ثاقب نثار کے اس میں، ایک گرفتار بھی ہو جاتا، سزا بھی ہو جاتی، لیکن جو اس کے ساتھی ہیں صحافی حضرات جو اپنے آپ کو بہت معتبر اور صحافی کہتے ہیں، اور انہوں نے پیر پکڑے، ہاتھ جوڑے اور ثاقب نثار سے معافی مانگی کہ جی الو کا پٹا بچہ ہے، چھوڑ دیجیے، بڑا ہوگا تو ایسا نہیں کرے گا، اس سے زیادہ اور کیا بڑا ہوگا۔ ثاقب نثار شریف آدمی نے چھوڑ دیا۔ پھر بھی یہ چپ نہیں آیا، چپ نہیں ہوا۔ اب یہ جو جس دن یہ اٹھا ہے اس سے پہلے کیا ہوا تھا، کس طریقے سے ہوا تھا، تو وہ ایک عالم ہے، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، میں نہ ملا ہوں نہ سنا ان کو، لیکن سنا ہے انہوں نے ویڈیو میں بڑی خرافات بکی عدلیہ کے خلاف، خواجہ پاکستان کے خلاف۔ افتخار الدین مرزا، اس کے حق میں یہ بہت بولا اور اس کے ساتھ مل کے ججز کو اور افواج پاکستان کی تذلیل کی۔ اس سے پہلے بھی اس کے خلاف غصہ تھا، مواد چل رہا تھا، جب اسے جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے کے اس حق میں رہ کے کہا کہ ان کے اپنے ججوں نے، سپریم کورٹ کے ججوں نے، سیکورٹی کاؤنسل، جوڈیشل کاؤنسل کے ججوں نے جسٹس عیسیٰ فائز کی کمر میں چھرا گھونپا۔ کوئی عام شخص، کوئی بھی، یعنی ٹام ڈک اینڈ ہیری کچھ بول دے تو اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جاتا ہے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ ان جیسے حرام خور صحافیوں میں سے کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ یہ بچ جاتے ہیں؟ 22 تاریخ کو اس کو کورٹ میں پیش ہونا تھا اور کنٹمپٹ آف کورٹ لگنی تھی۔ کنوینئنٹلی 21 تاریخ کو یہ اٹھ جاتا ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں یہ گھر آ جاتا ہے، فتح جنگ میں لا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی ایک تصویر آ جاتی ہے اپنے بھائی شاہد عباسی جو وکیل ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس کے ساتھ۔ یہ وہ ٹوپی ڈرامہ ہے جو اس ملک میں کافی عرصے سے ہوتا آ رہا ہے۔ میں اپنی ایجنسیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں کے خلاف ان کا کوئی شہری، کوئی جرنلسٹ کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ آپ نے کیوں اتنی چھوٹ دے رکھی؟ اس میں عدلیہ کا بھی قصور ہے۔ جتنا آزاد میڈیا ہمارے یہاں ہے، دنیا کے کسی ملک میں آپ کو ایسا آزاد میڈیا نہیں ملے گا۔ دنیا کے 65 ملک گھوما پھرا ہوں، دیکھا ہے، کہیں بھی آپ کو ایسی آزادی نہیں ملے گی، مادر پیدر آزادی۔ جس کو چاہے ننگا کر دیں، جس کو چاہے یہ رسوا کر دیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحافی ہیں، کیسے نہیں کہہ سکتا؟ سڑک پہ بھونکنے والا بھی کتا ہے، اور گھر کے اندر لاکھوں روپے کا پیڈگری والا کتا وہ بھی کتا ہے۔ فرق ہے، وہ موقع پہ بھونکتا ہے، یہ بلا وجہ بھونکتے ہیں۔ اس وقت جب یہ اٹھا تو ٹی وی کے اوپر ایک شور مچ گیا، سارے صحافی ماتم کرنے، بین کرنے نکل آئے، کفن پھاڑ کے آئے، مر گئے، لٹ گئے۔ کسی کے اندر سے کوئی غیرت نہیں جاگی، کوئی ضمیر نہیں جاگا کہ رکیں، ایجنسیوں کو کنفرم کریں، اس کے بعد بھونک لیں۔ بھونکنا تو ہے۔ یہ پلاننگ کے ساتھ اٹھائے گئے، انہی کی سرکل میں سے۔ آج نہیں، کل بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ کوئی 2-4 تھپڑ تو پڑتے، زلفیں تو خراب ہوتی، کپڑے تو خراب ہوتے۔ ایسا کیسے اٹھانا ہے کہ فتح جنگ لے جا کے چائے پلائی، سموسہ کھلایا اور اتار دیا؟
اب حامد میر جیو پہ بیٹھ کے اور اپنے چینل پہ بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ میں نے کنفرم کر لیا ہے، میرے پاس کنفرم نیوز ہے کہ سرکار سول ایجنسی اور سول گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا، یہ جن ایجنسیوں پر الزام لگاتے ہیں، جن ہم کہتے ہیں جن پہ ہم کو شک ہے، انہوں نے اٹھایا۔ عموماً دوسرے ملکوں میں نہیں، پاکستان میں اگر کتا کاٹنے لگے پاگل ہو جائے اس کو گولی مار دیتے ہیں، مر جاتا ہے، روز ہی مرتے ہیں لوگ۔ ان کو اگر مار دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میڈیا کی آزادی پہ قدغن لگائیے، کون سی قدغن لگی ہوئی ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ اٹھے، یہ ہفتہ بھر 10 دن سے پلاننگ ہو رہی تھی کہ 22 تاریخ کو انہوں نے کورٹ جانا ہے، ان کے اوپر کنٹمپٹ لگنی ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ پھر غائب ہو گئے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے، چھپ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب آصف غفور ایس پی آر کے ہوتے تو انہوں نے ایک چارٹ بنا کے دکھایا تھا ان اکاؤنٹس کا جو دنیا میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی افواج کے خلاف، اداروں کے خلاف، عدلیہ کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ اس میں مطیع اللہ جان کا بھی اکاؤنٹ شامل تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس ذلیل حرکت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پوری دنیا میں شور ہوا، صحافی برادری ہے، لیکن پھر انہوں نے بھی کہا کہ یہ ڈرامہ تھا۔ کسی پاکستانی ایجنسی نے ان کو نہیں اٹھایا۔ یہ وہ کرمنل لوگ ہیں جو واردات کر کے ہسپتال پہنچ کے زخمی کی عیادت کرتے ہیں، خود مرواتے ہیں، خود کہتے ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں، پھلوں کا ٹوکرا لے جا کے اور پھول لے جا کے۔ یہ پیداگیر سیاست ہے، زرد صحافت جسے کہتی ہے، یہ وہ ہے۔ میرا آج کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس غلاظت کے بارے میں بات کروں، لیکن آپ لوگوں کا بہت اصرار تھا، جتنی انفارمیشن اکٹھی کر سکتا تھا، یہ کنفرم کر سکتا تھا کہ ہاں ایجنسیوں نے نہیں اٹھایا، تو میں نے آج اس کے اوپر پروگرام کرنے کی کوشش کی۔ میں وثوق سے بھی کہتا ہوں، یہ اگلے ہفتے تک یہ بات کھل جائے گی کہ ان کو کس نے اٹھایا۔ جنہوں نے اٹھایا وہ بھی اب ان لائن ہے اٹھنے کے۔ ہمارے ملک میں زرد صحافت، لفافہ صحافت ایک ایسا ناسور ہے۔ ایک صحافی کے بارے میں تو میں بلکہ دو کے بارے میں کھل کے بتا چکا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں یا میں اپنی تاریخ کے ساتھ چلتا رہوں، یا آپ لوگ مجھے بتائیے تو پھر بہت سارے نام ہیں، میں ان کے بارے میں بتانا شروع کر دوں گا۔ بڑے بڑے نام کس طریقے سے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ میری نظر میں وہ کسی عزت کے حقدار نہیں۔ ایک عام آدمی جو ٹھیلہ لگاتا ہے اور اپنی محنت مزدوری کرتا ہے، میری نظر میں بہت احترام کے قابل ہے اور عزت کے قابل ہے۔ یہ لفافے جو اپنے بچوں کی شادی 5-5 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، مجھے دکھ کہاں پہنچتا ہے کہ جب بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے لوگ ان کی شادیوں میں جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے گھر میں بھی روٹی پکتی ہوگی، کھانا کھاتے ہوں گے، لیکن ان کے گھر جا کے آپ عوام کے اوپر تھوکتے ہیں۔ عوام آپ کے لیے لڑ رہی ہے، میں اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میرا کوئی اسکینڈل نہیں ہے، کھلی کتاب ہوں،
میں ہر اس شخص کا دشمن ہوں جو میرے ملک کے خلاف، میری فوج کے خلاف، میری عدلیہ کے خلاف، میری پولیس کے خلاف، میرے ملک کے اداروں کے خلاف کوئی بولے۔ فوج اگر میرا غرور ہے تو پولیس بھی میرا فخر ہے۔ عدلیہ بھی ہمارے لیے احترام کے قابل ہے۔ دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے غلط فیصلوں کی۔ پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ مطیع اللہ جان ایک اور بڑی سازش میں لگا ہوا ہے، اب نہیں ہوگا۔ یہ ڈرامہ بھی فلاپ ہو گیا، اب انشاءاللہ ان سب کے ڈرامے فلاپ ہوں گے۔ وہ حامد میر ہے، ویڈیو پہ کہہ رہا ہے کہ میں آفس میں بیٹھ کے اپنا پروگرام کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ جو وہ کلپ بنی ہے اسکول کے سامنے سے وہ آنے میں دیر ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا اپنے پروڈیوسر سے کہ کلپ آنے میں دیر، بولا وہ ایڈٹ ہو رہی ہے۔ بولا کس نے ایڈٹ کی؟ بولا مقتدر حلقوں نے فون کر کے کہا کہ لعنت ہو تمہارے اوپر۔ انہوں نے کہا ہے، تمہارے باپ نے۔ میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا انشاءاللہ کہ یہ لوگ، میں جب کھولنے پہ آؤں گا تو ان کو بھی کھولوں گا اور بہت کچھ کھولوں گا۔ طویل ایک لسٹ ہے، طویل فہرست ہے، لیکن کیونکہ میں لگا تھا پاکستان کی تاریخ بتانے میں تو بہت ساری چیزیں میں نے درگزر کی۔ آپ اپنی رائے مجھے دیجیے کہ مجھے آج کی صحافت، زرد صحافت اور لفافہ صحافیوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے کچھ دن کے لیے، یا میں اپنی اسی تاریخی پہلو پہ جاؤں؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کوئی ایجنسی کسی صورت بھی انوالو نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ ان کا اپنا رچایا ہوا تھا، ان کے چند دوستوں کا رچایا ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اگر اٹھیں گے تو سوال جواب کی لوٹیں گے کہ یہ ڈرامہ کیوں کیا گیا تھا، کس لیے کیا گیا تھا، اور عدلیہ بھی ان سے پوچھے کہ 22 تاریخ کو جب آنا تھا تو 21 تاریخ کو ڈرامہ کیوں کیا۔ افتخار الدین مرزا کے اوپر تو فرد جرم عائد ہو گئی، ان پہ بھی ہونی تھی، مگر انہوں نے ڈرامہ رچا دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، پھر بلا لے گیا عدلیہ۔ میں آخر میں، اگر آپ لوگوں کو سوال کرنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، یہ ٹویٹر پہ سوال کر لیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ ہو سکتا ہے بچوں کو بات رہ گئی ہو، لیکن میں اسی وقت آیا ہوں جب ساری بات کنفرم ہو گئی کہ فوج سے نفرت کی بیسک وجہ کیا تھی اور کس کے پیرول پر ہیں۔ میں اپنے بچوں سے کچھ کہوں گا اس وقت، حالات آپ دیکھ لو کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ آج میں جس عمر میں بیٹھا ہوں اس عمر میں آپ نے بھی پہنچنا ہے، اور اگر آج آپ مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں تو کل آپ کے بچے مہا مایوس ہوں گے۔ اپنی زندگی سے اگر مگر وسوسے ڈیلیٹ کر دو اس سے پہلے کہ خود ڈیلیٹ ہو جاؤ۔ You must go on. Even if you don't, life goes on. یہ اگر یہ ہو گیا، مگر وہ ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، وسوسے، وہم، ان سب کو اٹھا کے پیچھے پھینک دو۔ اگر انسان باتھ روم میں گر جاتا ہے، سیڑھیوں سے گر جاتا ہے، یا کھانا پکاتے اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، یا سبزی کاٹتے اس کی انگلی کٹ جاتی ہے، تو یہ سارے کام روک نہیں دیتا، کرتا ہے۔
آپ بھی سوشل بائیکاٹ پہ زور دیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں جو کام آپ کرتے ہیں. یہ ملک ایک تحفہ ہے. تحفے کی قدر کرو, اس کو سجاؤ, اس کو سنوارو. ان چیزوں سے, ان لوگوں سے مت ڈرو. مجھے دوستوں نے کہا کہ تم کتنے ماسک کھولو گے؟ میں نے جتنے کھلتے کھل جائیں. میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں. مجھے خوف کوئی نہیں ہے. میرا یقین ہے اتنے سارے پیارے لوگ میرے لیے دعا کر, ہر کامنٹ میں میرے لیے دعا ہوتی ہے, ہر جگہ میرے لیے دعا ہوتی ہے. مجھے کیا ڈر. بس ایک بات سی میں کہتا چلوں کہ تم اس وقت تک تنہا نہیں ہوگے جب تک اللہ تمہارا ساتھ نہ چھوڑے. باقی پوری دنیا کی خیر ہے. جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تم تنہا نہیں ہو. ساری دنیا الگ ہو جائے, اللہ تمہارے ساتھ ہے, تم پوری دنیا پہ حاوی ہو. اپنی دعاؤں میں, محبت میں یاد رکھیں. بہت سارا پیار, بہت ساری محبتیں, بہت سارا انجوائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.